آئیے سامعین، دینی تعلیمات پر مبنی پروگرام حی علی الفلاح میں آپ سنتے ہیں سلسلہ تقاریر کا درس حدیث۔ آج کے درس حدیث میں ہم مفتی شجاع الدین رتوی کی گفتگو سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج ثلاثۃ فی السفر فلیعمروا احدهم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سفر میں 3 آدمی نکلیں تو چاہیے کہ ایک کو اپنا امیر بنا لے۔ مذکورہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ 3 آدمی سے مراد جماعت ہے جس کا ادنی درجہ 3 ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی سفر میں 1 سے زائد لوگ ہوں تو اس صورت میں ان میں سے ایک آدمی کو اپنا امیر و سردار منتخب کر لیا جائے۔ امیر مقرر کرتے وقت اس کی اہلیت و قابلیت اور دینی برتری کو ملحوظ رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی بات میں باہمی اختلاف ہو جائے تو رفع نزاع کے لیے امیر کا مشورہ اور حکم بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نیز امیر کی موجودگی میں ہر کام باہمی مشورہ سے ہوگا جس کی افادیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ امیر و سردار کے لیے یہ بھی ضرور ہوگا کہ وہ اپنے تمام رفقائے سفر کے حق میں خیر خواہ، مہربان اور غم گسار ہو، اور اپنی سرداری کو اپنے لیے محض وجہ افتخار سمجھ کر کسی بڑائی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ حقیقی معنی میں اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھے، جیسا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سفر میں جماعت کا امیر ان کا خادم ہے، لہذا جو آدمی ان کی خدمت میں سبقت کر لے گیا اس کے مقابلہ میں کوئی شہادت کے علاوہ اور کسی عمل کے ذریعہ سبقت نہیں لے جا سکتا۔ امیر و حاکم کو چاہیے کہ وہ ملک و قوم کی دل و جان سے خدمت کرے، ان کے ظاہری اور باطنی حالات کی رعایت کو پیش نظر رکھے۔ جو بھی آدمی اپنی قوم و ملت میں لگا رہا، حقیقت میں وہی آدمی کثرت ثواب کی بنا پر قوم کا سردار ہے۔ وہ آدمی دیکھنے میں کتنی ہی کم تر حیثیت کا کیوں نہ ہو، کیونکہ خدمت قوم کے علاوہ اور کوئی عمل افضل نہیں۔ سفر میں کم سے کم 3 آدمیوں کا ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراقب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب۔ ایک سوار ایک شیطان، 2 سوار 2 شیطان، اور 3 سوار ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ 1 یا 2 سوار کو سفر کرنے سے روکا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سفر میں کم سے کم 3 ساتھیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تنہا سفر کرنے میں نقصان ہے۔ اگر کوئی ضرورت یا حادثہ پیش آ جائے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح 2 ساتھی سفر کریں تو اس صورت میں خدا نخواستہ ایک بیمار ہو جائے یا ایک مر جائے تو دوسرا ساتھی سخت پریشان ہوگا اور یہ چیز شیطان کی خوشی کا باعث بنے گا۔ اگر کوئی آدمی تنہا سفر کرے یا سفر کے 2 ہی دوست ہوں تو پھر شیطان کو بڑی آسانی سے یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کرے اور غلط کاریوں میں لگا دے۔ اسی بات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے 1 سوار کا یا 2 سوار کو شیطان فرمایا گیا۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سفر میں کم سے کم 3 آدمی ہونے چاہیے، تاکہ اول تو وہ جماعت سے نماز ادا کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر ایک آدمی کو دوران سفر کسی ضرورت سے کہیں جانا پڑے تو 2 باقی رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اطمینان کا ذریعہ بنیں، اور اگر اس آدمی کے آنے میں تاخیر ہو جائے تو ان دونوں میں سے ایک اس کی خبرگیری کے لیے چلا جائے اور دوسرا سامان کی حفاظت کے لیے رک جائے۔ اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے اور ان اولو الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولو الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ ذہنی فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر یا ملکی انتظام کرنے والے
حکام اور محلوں کے سربراہی کرنے والے بزرگ اور سردار غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے امیر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا نہ پسند، تا وقت اس گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ جب اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں۔ اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے۔ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اہل عرب قبائلی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ خود مختار تھا۔ اسی بنا پر ان کے درمیان 12 مہینے تصادم کی فضا قائم رہتی تھی اور پورا جزیرہ عرب بدنظمی کا شکار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا اور آئندہ کے لیے یہ تعلیم فرمائی کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنا ایک امیر مقرر کریں، کیونکہ اس کے بغیر نظم و ضبط قائم نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم پر کسی ایسے غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے جس کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کر رہا ہو تو اس کی ہر بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اجتماعی سفر بھی کسی بد نظمی کا شکار نہ ہو، بلکہ کسی کو امیر بنا کر اسے سفر کے مسائل کا ذمہ دار بنا دیا جائے تاکہ جو کام ہو وہ نظم و ضبط اور سلیقے کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اسلامی شریعت نے والد کو اولاد کا امیر، استاد کو شاگردوں کا امیر اور شوہر کو بیوی کا امیر بنا کر اپنے تمام پیروکاروں کو یہ درس دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدنظمی سے گزارنے کے بجائے نظم و ضبط اور خوش اسلوبی سے گزارنا سیکھیں۔ اگر مسلمان اسلامی احکام کی حقیقی روح کو پہچان کر اپنی زندگیوں کو منظم کرنے کی عادت ڈالیں تو پھر تمام مشکلیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافور ہو سکتی ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے۔ آج ہم نے مفتی شجاع الدین رتوی کی گفتگو سنی۔